ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے HRM ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کا لیسن نمبر 5 جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، انڈیویجولس ورسز گروپ بیہیویئرس۔ اس لیسن میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اداروں میں افراد اور گروہوں میں ٹیموں کا کیا کردار ہے، اور اس کے کلیدی کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ آتے ہیں جی اس کی پہلی ٹائپ کے بارے میں۔ اس کی جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ ہے انڈیویجولس۔ Individuals are important unit of any organization. If we understand the behavior of individual, we can predict the outcomes. افراد کسی بھی ادارے کی اکائی ہوتے ہیں۔ اگر ہم افراد کے رویے کو سمجھتے ہیں تو ہم پیشگوئی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نتائج اور مطلوبہ سمتوں اور افراد کے طرز عمل کو منظم کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ انڈیویجول کی کچھ ٹائپس ہیں، جس میں پہلی جو ہے وہ جیوگرافیکل کریکٹر ہیں۔ Geographical characters are readily available to managers. Generally, they are include data that are contained in employee personal files. یعنی کہ جیوگرافیکل ڈیٹا مینیجر کے لیے آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، اور عام طور پر ان میں وہ ڈیٹا بھی شامل ہوتا ہے جو کہ جس میں اس کی جو پرسنل اور ذاتی فائل جو ہوتی ہے، پروفائل ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ابیلٹی بیسیکلی ملازم کی کارکردگی کی سطح کو براہ راست متاثر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک تجربہ اس وقت ہونے والے ملازمتوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے جو ہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے لرننگ۔ The fit can improved by fine tuning the jobs to better match an incumbent's abilities. یعنی کہ کسی عہدے دار املاک صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے صحیح کر کے اور وقت پر ان کو پڑھنے کا بھی بہترین طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملازمت میں ایسی تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں جو کہ ملازمت کی بنیادی سرگرمیوں پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے ٹائپ کی بات ہے۔ اگلا جو ٹائپ ہے وہ ہے گروپس۔ گروپ از اے ڈیفائنس ایز 2 or more interacting and interdependent individuals who come together achievements. گروپ بیسیکلی ایک ایسے لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا جو اچیو گول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جس کو ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کا وہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گروپ کی کچھ ٹائپس ہیں، پہلا ہے فارمل اور دوسرا ہے انفارمل۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فارمل کیا ہوتا ہے۔ فارمل گروپ are work groups established by the organizations and have designs, work assignments and established tasks. یعنی کہ فارمل گروپ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ورک گروپ ہوتے ہیں اور تنظیم کے ذریعے قائم کیے جاتے ہیں، اور ان کے پاس جو کام کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا ان کو کام دیا جاتا ہے یہ وہی کام کرتے ہیں جن کی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے انفارمل گروپس۔ انفارمل گروپس آر سوشل نیچرز اینڈ آر نیچرل انفارمیشنس، یعنی کہ غیر رسمی گروہ جو ہوتے ہیں وہ سماجی نوعیت کے ہوتے ہیں اور قدرتی تشکیل پاتے ہیں، اور ارد گرد کے جیسا کہ درستگی اور مشترکہ مفادات جو ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گروپ رولز۔ گروپ رولز کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا جو پوائنٹس ہے وہ ہے دی کنسیپٹ آف رولز اپلائز ٹو آل امپلائی ان آرگنائزیشن اینڈ دیئر لائف آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ایز ویلز، یعنی کہ کردار کا جو ہے وہ مقصد تنظیموں میں تمام ملازمتوں اور تنظیم سے باہر ان کی زندگی پر لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس A rule refer to a set of accept behavior pattern attributes to some who occupates and given position in social units، یعنی کہ ایک کردار سے مراد موقع طرز عمل سے ہے جو کسی ایسے شخص سے منسوب ہوتا ہے جسے دیے گئے حصے پر وہ فائز ہوں۔ نمبر 3 انڈیویجول پلے ملٹیپل رولز، یعنی کہ افراد جو ہوتا ہے وہ متعدد کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے امپلائی اٹیمپٹ ٹو ڈیٹرمائن واٹ بیہیوز آر ایکسیپٹڈ فرام دیم، یعنی کہ ملازمین جو ہوتے ہیں وہ احساسات کا تعین کرتے ہیں اور ان سے کیا سلوک متوقع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فالوئنگ آر ڈفرینٹ ٹائپس آف گروپ رولز۔ نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس ٹاسک اورینٹڈ رولز، نمبر 2 پہ ہمارے پاس ریلیشن اورینٹڈ رول، نمبر 3 پہ ہے انڈیویجول ریلیٹڈ رول۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ ٹاسک اورینٹڈ رول کیا ہوتا ہے۔ اس کے مزید 2 ٹائپس ہیں، انٹیریئر کنٹریبیوشن اور انفارمیشن سیکرز۔
انفارمیشن سیکرز یعنی کہ ٹاسک پرووائڈرس، اس کے بعد انفارمیشن سیکرز، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریلیشن اورینٹڈ رولس، اس کی مزید ہیں انکریج اور ہارمونائزرس، ٹھیک ہے، یعنی کہ حوصلہ افزائی کرنے والے، ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس انڈیویجول رولس، اس میں جوکرس آ جاتے ہیں اور بلاکرز آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کریکٹرسٹکس آف ویل فنکشننگ افیکٹو گروپس. Related comfortable informations, informal atmosphere, task to be performed as well understood accepted. Members listen well, participate and given assignments. سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے کہ آرام دہ رسمی ماحول. نمبر 2 ٹاسک ٹو پرفارم اور ویل انڈرسٹوڈ ایکسیپٹڈ، یعنی کہ انجام دینے والے کام کو اچھے طریقے سمجھنا اور قبول کرنا. نمبر 3 ہے ممبر لسٹن ویلس پارٹیسپیٹس ان گیون اسائنمنٹس، یعنی کہ اراکین اچھی طرح سے سنتے ہیں اور دی گئی اسائنمنٹس میں حصہ لیتے ہیں. نمبر 4 ہے ہمارے پاس کلیئر اسائنمنٹ میڈ اینڈ ایکسیپٹڈ، یعنی کہ گروپ کے آپریشنس اور فنکشن سے آگاہ ہوتے ہیں. نمبر 5 ہمارے پاس ہے گروپ ویئرز آف اٹس آپریشن فنکشنز، یعنی کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیمز. Team is a major group of highly independent members who completely committed to a common goal. یعنی کہ ٹیم جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی مختلف لوگوں کا گروپ سے ہوتا ہے جو ایک کامن گول اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں ٹیم کے. سب سے پہلا ہے ہمارے فل کمٹمنٹ بائی ممبرس ٹو کامن گولس اینڈ مشن، یعنی کہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے لائن کی مکمل وابستگی اور اس میں کام کرنا. نمبر 2 ہمارے پاس ہے انٹر ڈیپینڈنٹس، یعنی ایک دوسرے پر منحصر. نمبر 3 ہے میوچل اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ باہمی احتساب. نمبر 4 ہمارے پاس شیئر لیڈرشپ، یعنی کہ مشترکہ قیادت. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ گروپ اینڈ ٹیمز. گروپ اینڈ ٹیم آر ڈیفرنٹ آر ٹیمز اینڈ گروپس بٹ گروپ از ناٹ اویلیبل ٹیمز، یعنی کہ گروپ اور ٹیم مختلف ہیں لیکن ایک گروپ ہمیشہ ایک ٹیم نہیں ہوتا. اس کے ممبران ایک مشترکہ مقصد اور ایک نقطہ نظر میں رہ کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی کچھ ٹائپس ہیں، ٹائپس آف ٹیمز، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیلف مینیج ٹیمز، کراس ڈپارٹمنٹل ٹیمز، کوالٹی سرکل ٹیمز اور ورچوئل ٹیمز. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سیلف ڈائریکٹڈ یا مینیج ورک ٹیم کیا ہوتی ہے. Self managed work team is a formal group of employees who operate without a manager and responsible for a complete work process or segments that delivers a product or service external or internal customers. یعنی کہ سیلف مینیج ٹیم جو ہوتی ہے ملازمین کا ایک رسمی گروہ ہوتا ہے جو مینیجر کے بغیر کام کر سکتے ہیں اور یہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اس ٹیم کو جو ہے وہ ایچ آر ایم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود ہی بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں اور کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. نمبر 2 ہمارے پاس کراس ڈپارٹمنٹل ٹیمز. Cross departmental teams works on simpler tasks and their membership in high, which means the members come and go over times. یعنی کہ یہ کراس ڈراپ ٹیم جو ہوتی ہے یہ جو ہے ان کا کام آسان کاموں کو کرنا اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے روایتی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ مینیجر آنے سے پہلے اور ان کے امانت کے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نمبر 3 ہے پرابلم سالونگ ٹیم. پرابلم سالونگ ٹیمز از آلسو نون ایز کوالٹی سرکلز اینڈ سمپل ورک ٹیمز، یعنی کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن کے اندر کوئی پرابلمز ہوتا ہے تو یہ اس کو سالو کرتے ہیں اور بیسیکلی کسی آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ورچوئل اینڈ ریئلٹی ٹیمز. Virtual team is an extension of electronic meeting. Virtual team allow groups to meet without concern of space time enable organizations. یعنی کہ ایک ورچوئل ٹیم جو ہوتی ہے وہ کسی بھی گروپ کی توسیع کرتی ہے اور ورچوئل ٹیم کسی تنظیموں اور اس کے علاوہ کارکنوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے. اس کے بعد اگلا ہے نمبر 5 پہ پروسیس ٹیمز. ٹوڈے ٹیم بیسڈ آرگنائزیشن ریئلی مین آن پروسیس ٹیمز، یعنی کہ پروسیس ٹیم جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر آج کی ٹیموں پر انحصار کرتی ہے اور کسی آرگنائزیشن میں جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں ان کو حل کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرننگ انڈیویجولس ان ٹیم پلیئرس. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انٹروڈکشنز. سم انڈیویجولس پریفر ٹو بی ریکگنائزڈ فار دیئر انڈیویجول اچیومنٹس،
یعنی کہ ہمیں ان ممالک کے ساتھ اچھی طرح اور بہت ہی اچھی طرح کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو ہے کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں ٹرننگ انڈیویجول انٹو ٹیمز کے اندر، اس میں 3 ہے، پہلا سلیکشن ہے، دوسرا ٹریننگ ہے، اور اینڈ پہ ہے ریوارڈس۔ سلیکشن یعنی کہ ہم نے جو بندہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر سلیکٹ کرنا ہے وہ ہمارا کام کرے، اور اس کے بعد اس کام کی اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ کے بعد جو ہے ان کو ریوارڈ دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھی طرح کام کریں گے تو ریوارڈ کے علاوہ بھی ان کو جو چارجز دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔